اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء سو کے محنت سے صدیوں سے یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں ان کے پاس جاؤ، ہیں وہ اللہ کے پیارے، اللہ نہیں اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات مان لیتا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ جاؤ قبروں کے اوپر، بزرگ ہو، ہاں وہ اگر بزرگ ہے یا نہیں ہے تو ان سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، شکایت گئے ہیں ان سے جو علماء سو نے مسلم قوم کو یہ سمجھا، جاؤ قبرستان پہ بن ٹھن کرو اور وہاں سے مرادیں ملیں گی، مرادیں ملیں گی۔ اللہ صاحب کا ایک ہے، کانسیپٹ یہ بتلایا ہے جس کا رواج رسم عام چل رہا ہے۔ میرا موضوع ہے القرآن۔ اے قرآن، دوسری چیز جن کے اوپر نازل ہوا قرآن مجید، دو چیزیں ہیں کامیابی کے لیے۔ تو پارہ یہ 11 سورۃ یونس آیت نمبر 18 رب کائنات نے وضاحت سے بیان کیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پہلے ان کو عبادت کہا، پہلا الفاظ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اپنے خیال میں نہ وہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، ضرر ہو یا فائدہ ہو، جو ان کے خیال میں ہے، تصور میں ہے، حقیقت میں نفع نقصان کہیں سے بھی نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ مقدس کتاب میں رب کائنات نے کہا، دنیا والو اس سبق کو یاد کر لو، یہ سبق پیارے پیغمبر کے زبان مبارک سے، کسی ملا مولوی سے نہیں، اس رسول سے جو خاتم النبیین ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، عبادت کرتے ہیں جن کی وہ نہ نقصان نہ نفع دیتے ہیں۔ ان کا خیال کیا ہے؟ اب وہ قرآن شریف صاف بیان کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں بزرگ بہترین انسان، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ عبد القادر ہو رحمت اللہ علیہ، چاہے علی حجویری ہو، چاہے محمد عثمان ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے محمد کریم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف پیارے پیغمبر سے زبان میں یہ قانون رب کائنات نے بتلایا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اے لوگو ان کا کہنا ہے، ہؤلاء یہ جو ہیں برگزیدہ انسان، شفعاؤنا عند اللہ، یہ سفارشی ہے اللہ کے ہاں، یہ سفارشی ہے۔ آیت نمبر 18
سورۃ یونس پارہ 11، قل اتنبئون اللہ، یہ ان کا عقیدہ، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے حبیب، میرے رسول، اے مزمل، اے مدثر، اے پیغام پہنچانے والے، پہنچا دے اپنی امت کو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، پیغام پہنچاؤ۔ پیغمبر کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ قل اتنبئون اللہ، کہہ دے ان کو کیا تم بتاتے ہو اللہ کو، بما لا يعلم فی السماوات والارض، کیا اس رب کو نہیں معلوم جو کچھ زمانے میں، دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، دلوں میں، خیالوں میں پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ تم ان ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو اور کام لینا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ خدا نہیں، ایسے سفارشی ہیں جیسے کورٹ میں وکیل ہوتا ہے۔ وکیل کیوں کرتے ہو؟ ایسا ہی دلیل دیتے ہیں وہ جو پکارتے ہیں۔ قرآن شریف کا دلیل برہان یہ ہے، قل اتنبئون اللہ، آپ کہہ دیجئے میرے نبی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ تمہارے اس عقائد سے، تمہارے اس خیال سے کہ یہ جو اللہ کے برگزیدے ہیں یہ سفارش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارا کام آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کرے گا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اے دنیا والوں پاک ہے ان کے عقیدوں، ان کے خیالوں سے۔ عما یشرکون، قرآن کریم نے شرک کہا، میں نے نہیں کہا۔ مولوی نے کچھ اور کہا، جاؤ میلہ کرو، ملاکھڑا کرو، ناچو۔ جو کافروں کا کام تھا وہ فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کو بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں صاف بیان کیا، جو یہ عقیدہ، یہ خیال رکھتا ہے وہ مشرک ہے۔ سبحانہ، پاک ہے تمہارے ان عقیدوں سے، وتعالی عما یشرکون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں، ہمیں قرآن شریف پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پہ، ان کی رسالت، ان کی نبوت، خاتم النبیین کی نبوت پہ ہمیں استقامت اور ان کی رحمت، قرآن شریف کی رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، رحمت للعالمین سے فائدہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔